السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 36 کو ڈسکس کریں گے کہ سوشل سٹیٹس کیا ہے۔ عام روٹین میٹر میں تو ہم سوشل سٹیٹس کی بات کرتے ہیں کہ آپ مالی لحاظ سے کیسے ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، ایریا کیسا ہے، تو اسی کانٹیکسٹ میں ہم سوشل سٹیٹس کی بات کرتے ہیں کہ چینج آف سوشل سٹیٹس آف ٹیچرز ان another area which might need long term planning. This might be the most complicated, difficult and hard to implement. مطلب سوشل سٹیٹس اکارڈنگ ٹو ٹیچر پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوتا ہے اگر آپ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں اور آپ کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، اور ایسے آئیڈیاز جن پہ امپلیمنٹ یا جن پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ The low performance in class by highly qualified teacher is strong arguments for the fact that the teaching is considered a not very prestigious profession. This perception has to be changed. مطلب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو ٹیچرز ہیں یا ٹیچنگ پروفیشن ہے وہ اس کو ایک پرسٹیجیس مطلب وراثتی پروفیشن نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وراثتی طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جو کوالیفائڈ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے خاندان میں ایسے لوگ ہوں گے جس وجہ سے یہ کوالیفائڈ ہے، تو یہ اگر آپ اس کو پرسٹیجیس وراثتی طور پہ کہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ مطلب سوشل سٹیٹس بھی آپ کا چینج ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن۔ چینج آف سوشل سٹیٹس آف ٹیچر وچ مائٹ ناٹ نیڈ لانگ ٹرم پلاننگ۔ مطلب یہ بھی اس میں بھی یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو آپ کا جو پروفیشن ہوتا ہے، جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن چینج ہوتا رہتا ہے، مطلب سیم نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں کوئی لوگ ٹیچرز ہوں اور آپ میں سے کوئی وہ پروفیشن میں نہ ہو، تو یہ چیزیں بھی چینجنگ ہوتی رہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیچنگ پروفیشن پہ اور آپ کے روزمرہ زندگی پہ، مطلب سوشل سٹیٹس اکارڈنگ ٹو سچویشن چینج ہوتا رہتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ڈسپیرٹیز۔ This could be done through several changes in the system. Teachers have to be better paid. The lowest teacher is very common arguments for why teachers have negative attitude toward the profession. اس میں یہ چیز ہے کہ ٹیچرز کو کم ہم پے کرتے ہیں، ان کی سیلری کم ہوتی ہے اور وہ کام ان کا زیادہ ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ بھی بہت بڑا نیگیٹو امیج ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو ایون دین ٹیچر ہی اسٹوڈنٹس کو بلڈ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بناتے ہیں، اسٹوڈنٹس اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ جابز حاصل کر سکے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ ہونا چاہیے کہ ٹیچرز کو ایکولی پے دینی چاہیے، الاؤنسز ایکولی دینے چاہیے تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ سروائیو کر سکیں، دوسروں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس کے بعد پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن کیا ہے کہ ہمارے کلچر میں پرائیویٹائزیشن ان کنٹری ہے، مطلب اس میں بہت ساری رسپانسبلٹیز پرائیویٹائز ہوتی ہیں کہ مطلب کالج، اسکول، یونیورسٹیز، مطلب ان کے سسٹم آف ایجوکیشن میں ان گورنمنٹ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی کہ ان کا پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے، پرائیویٹ طور پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی پہ۔ مطلب اگر اس طرح کے نیگیٹو امپیکٹ ہوں گے ہماری گورنمنٹ میں، ہمارے پاکستان میں، ڈیفینیٹلی اٹ ول لیڈ ڈاؤن فال ان آور ایجوکیشن سسٹم ایز ویل ایز آور اکانومی سسٹم۔ سو دیٹس وے یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کلچرل آئیڈینٹی، مطلب نیشنلی طور پہ آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کا کلچر کیا ہے، آپ کی شناخت کیا ہے، آپ کی شیپ کیا ہے، آپ کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے معاشرتی اور سیاسی ہر لحاظ سے کلچرل آئیڈینٹی کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کو جاننا چاہیے کہ کون کون سی سیرمنیز ٹیک پلیس ہوتی ہیں اور کون کون سے ایریاز میں کون کون سے
फेस्टिवल्स होते हैं और पाकिस्तान में कितने तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, और इन तमाम चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। सोशल कंट्रोल मतलब सोशली तौर पे भी कंट्रोल होना चाहिए तमाम चीज़ों पे, मतलब पावर या और जितने भी ग्रुप्स होते हैं सोशली तौर पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लीड करते हैं, मतलब वो सोशली तौर पे लोगों को डिग्रेड भी किया जाता है माशरती तौर पे। तो इन चीज़ों का होना हमारे लिए नेगेटिविटी को शो करता है। कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब टेक्स्ट बुक नॉलेज, ना सिर्फ ये कि जो नॉलेज या टेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं उन्हीं पे अमल करें, उन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। कॉमन सेंस मतलब इंसान को खुद से भी सोचना चाहिए, खुद से भी आइडियाज़ होना चाहिए और उसका की रोल अदा करना चाहिए हमारे पब्लिक सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पब्लिक एजुकेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें अपने एरिया के बारे में, पब्लिक के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है और इसके करने से क्या फ़वाइद होंगे, क्या नुकसानात होंगे, कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं हमारे एरियाज़ में। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। कल्चरल हेरिटेज मतलब जो हमें विरासत में कल्चर मिला होता है उसको भी कंस्ट्रक्ट करना चाहिए और उसकी नॉर्म जो वैल्यूज़ होती हैं उनको फॉरवर्ड करना चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि उसी चीज़ पे ही आप बैठे रहें और आगे जाने की कोशिश भी ना करें। तो इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो चीज़ें आपको विरासत में मिलें उनको भी फॉलो करें, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसके बाद सेल्फ कंसेप्ट है, मतलब खुद के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ को बेटर बना सकती हैं, कौन कौन से आइडियाज़ जो आपके माइंड के, आपके बच्चों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस किस्म के आइडियाज़ का होना हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर ये आइडियाज़ होंगे तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे, हम तरक्की करेंगे। अगर ये आइडियाज़ नहीं होंगे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम टोटली फ्लॉप होगा। तो इन तमाम कंसेप्ट्स को माइंड में रख